صفحہ نمبر 127، معارف الحدیث جلد دوم، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور احمد نعمانی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے گرد و غبار میں اٹے ہوئے جن کو دروازوں پر دھکر دیے جائیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر وہ قسم کھا جائیں تو ان کی قسم کو اللہ ضرور پورا کرے۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کو میلا کچیلا، خستہ حال اور پراگندہ بال دے کر حقیر نہ سمجھا جائے۔ ایسوں میں اللہ کے بعض بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹا کر اس کے یہاں ایسا تقرب اور محبوبیت و مقبولیت کا وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر وہ کسی معاملہ میں قسم کھا جائیں کہ اللہ ایسا ہی کرے گا یا ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور ویسا ہی کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ حدیث کا مقصد و منشا پراگندہ بالی اور گرد آلودگی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ حدیث و سیر کی متواتر شہادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے صاف ستھرا رہنا پسند فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ بعض لوگوں کو جب آپ نے اس حال میں دیکھا کہ اس بارہ میں وہ تفریز اور غلو میں مبتلا ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہے تو آپ نے ان کو اپنی اس حالت کے درست کرنے کا حکم دیا۔ بس یہ سمجھنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ لوگ پراگندہ بال میلے کچیلے اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے رہا کریں، بلکہ جیسا کہ عرض کیا گیا حدیث کا مقصد و منشا اور اس کی روح یہی ہے کہ اللہ کے کسی بندہ کو خستہ حالی اور گرد آلود دیکھ کر اس کو حقیر اور اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی خاصان خدا میں سے ہوتے ہیں۔ بس اس حدیث میں دراصل ان لوگوں کے خیال اور حال کی اصلاح کی گئی ہے جو اللہ کے غریب و خستہ حال بندوں کو ناکارہ و نکمہ سمجھتے ہیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے ذہنی تکبر کی وجہ سے ان کے ساتھ ملنے جلنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں اور اسی میں اپنی بڑائی کی حفاظت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔